قومی آواز بلیٹن پیش خدمت ہیں آج کی کچھ اہم خبریں۔ تقسیم ہوئے تو وائرس جیت جائے گا، متحد رہے تو ہم جیتیں گے، راہل گاندھی کا صحافیوں سے خطاب۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے پہلی مرتبہ ویڈیو کے ذریعے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کو کورونا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہندوستان اس وائرس کو آسانی سے ہرا دے گا، لیکن ہندوستان کو مل کر اور ایک ہو کر کام کرنا ہوگا۔ وائرس ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے۔ اگر ہم تقسیم ہو گئے تو وائرس جیت جائے گا، اگر ہم ایک ہو گئے تو وائرس کو ہم ہرا دیں گے۔ راہل گاندھی نے مزید کہا وائرس کو ہرانے کے بعد ہندوستان بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن ہمیں بغیر ڈرے اعتماد سے کام لینا ہوگا۔ لاک ڈاؤن کے تعلق سے راہل گاندھی نے کہا لاک ڈاؤن ایک پاز یعنی وقفہ ہے۔ ہم نے خود کو لاک کر کے وائرس کو لاک کیا ہے، ختم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اصلی جنگ جب ہی شروع کی جا سکتی ہے جب زیادہ سے زیادہ جانچ کرا کر ہم حساس علاقوں کی نشاندہی کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے ہٹنے کے بعد یہ بیماری اور زیادہ شدت کے ساتھ حملہ آور ہو سکتی ہے۔ راہل نے کہا کہ ہندوستان دنیا کے دوسرے ممالک سے جدا ہے، یہاں کے مسائل الگ ہیں، اس لیے دوسرے ممالک سے موازنہ کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ راہل گاندھی نے کہا کورونا کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اسے مینج کیا جا سکتا ہے۔ جتنے بہتر طریقے سے آپ اس بحران میں چیزوں کو مینج کریں گے، کورونا کو ختم کرنے میں اتنی زیادہ مدد ملے گی۔ لاک ڈاؤن کھولنے کے سوال کے جواب میں راہل گاندھی نے کہا اسے منصوبہ بند طریقے سے لاک ڈاؤن کھولنے کی ضرورت ہے۔ اگر اچانک پوری طرح لاک ڈاؤن ہٹایا گیا تو اس سے خطرہ مزید بڑھ جائے گا۔ اس درمیان راہل گاندھی نے غریب و مزدوروں کی آواز بھی بلند کی۔ انہوں نے کہا اس بحران کے وقت میں حکومت کو غریبوں میں راشن تقسیم کرنے میں تیزی لانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ملک کو بڑی معاشی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ابھی ہمیں بیماری کو ہرانے پر توجہ دینی ہوگی۔ ٹیچرز ایسوسی ایشن کا جامعہ طلباء کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ مختلف ٹیچرز ایسوسی ایشن سمیت 48 تنظیموں نے لاک ڈاؤن کے دوران جامعہ کے طلباء کی گرفتاری کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے فوراً رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان تنظیموں کی جانب سے جاری دستخط شدہ ایک خط میں کہا گیا ہے جمہوریت اور سیکولرزم پر یقین رکھنے والے تمام ممالک کے باشندوں کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ شہریت ترمیمی قانون 2019 کے خلاف تحریک سے آپ سبھی متعارف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 عالمی وبا کی وجہ سے اس تحریک کے پرامن ڈھنگ سے ملتوی ہو جانے کے بعد دہلی پولیس ان افراد کے تئیں انتقامی کارروائی کر رہی ہے جو اس تحریک میں سرگرم تھے۔ اس سلسلے میں سی اے کے خلاف تحریک کے لیے تشکیل جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی JCC کی میڈیا کوارڈینیٹر صفورہ زرگر، متحرک رکن میران حیدر کو دہلی پولیس نے شمال مشرقی دہلی میں فساد کروانے اور دیگر بے بنیاد الزامات عائد کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گرفتار کیے گئے صفورہ زرگر اور میران حیدر کے آئینی حقوق بحال کیے جائیں اور انہیں فوراً رہا کیا جائے۔ کنگنا راناوت کی بہن رنگولی کو تبلیغی جماعت پر متنازع ٹویٹ کرنے کی ملی سزا۔ بالی ووڈ اداکارہ کنگنا راناوت کی بہن رنگولی چندیل کا ٹویٹر ہینڈل سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ متنازع ٹویٹ اور تبصرے کے لیے مشہور رنگولی چندیل کا ٹویٹر ہینڈل تبلیغی جماعت کے خلاف متنازع ٹویٹ کیے جانے کی وجہ سے سسپینڈ کیا گیا ہے۔ میڈیا ذرائع میں آ رہی خبروں کے مطابق رنگولی لگاتار گالی بھرے ٹویٹ بھی کرتی تھیں جو کہ ٹویٹر کے ضابطوں کی خلاف ورزی ہے۔ رنگولی نے تبلیغی جماعت کے خلاف گزشتہ دنوں ایک متنازع ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا ایک جماعتی کورونا وائرس سے مر گیا، جب ڈاکٹرز اور پولیس والے انہیں چیک کرنے گئے تو ان پر حملہ کیا گیا۔ سیکولر میڈیا اور فیک ملاؤں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے۔ پوری دنیا میں کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,35,000 سے تجاوز۔ پوری دنیا میں کورونا وائرس کی وبا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,35,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 21 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں کورونا متاثرین کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور وہاں کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 28,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اٹلی میں کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 21,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، وہاں متاثرین کی تعداد 1,65,000 سے زیادہ ہے۔ اسپین میں کورونا متاثرین کی تعداد 1,82,000 سے زیادہ ہے اور اس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 19,500 سے زیادہ ہے۔
فرانس میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,47,000 سے زیادہ ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 17,500 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں اموات کی تعداد 12,500 سے زیادہ ہے، جبکہ وہاں متاثرین کی تعداد 98,000 سے زیادہ ہے۔ بہار میں دولہا دلہن نے ماسک لگا کر لیے اگنی کے 7 پھیرے۔ لاک ڈاؤن کے دوران یوں تو متعدد شادیاں ملتوی کر دی گئیں، لیکن بہت سے لوگ اب بھی شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک شادی نوادہ میں اختتام پذیر ہوئی، جہاں نہ باراتی آئے اور نہ ہی بینڈ بجا۔ دلہن نے مہندی کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر سینیٹائزر لگایا اور دولہا و دلہن دونوں نے ماسک پہن کر 7 پھیروں کی رسم ادا کی۔ ضلع نوادہ کی رہائشی شویتا کماری کی شادی شیخ پورہ ضلع کے جھنڈا چوک میں ہنومان گلی کے رہائشی گورو کمار سے طے ہوئی تھی۔ شادی کی تاریخ 14 اپریل تھی، جو بعد میں 15 اپریل کر دی گئی تھی، لیکن لاک ڈاؤن کی مدت بڑھنے کے بعد دونوں فریق پریشانی میں پڑ گئے اور پھر انہوں نے ایسے شادی کی۔ قومی آواز قارئین سے ضروری گزارش: لاک ڈاؤن ہمارے اور آپ کے لیے ہی ہے، اس کی پابندی ہم پر لازم ہے۔ ماہ رمضان میں عبادت ضرور کریں، لیکن گھروں میں۔ آپ پر سب کی نظریں ہیں، اس لیے اچھا انسان ہونے کا ثبوت دیں۔ کورونا اور منافرت پھیلانے والوں کو شکست دیں۔ طبی اہلکار سے تعاون کریں۔ شکریہ۔